بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کے لوگوں کو مظاہر پرستی سے منع فرمایا اور دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ عبادت کے لائق تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جن چیزوں کی وہ عبادت کر رہے ہیں وہ تو خود مخلوق ہیں اور کسی کے نفع اور نقصان میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے مصر کی جانب ہجرت کی۔ مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک حسین عورت ہے۔ اس ظالم نے اپنے کارندوں کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ اور ساتھ ہی اس سے پوچھنا کہ اس کے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے۔ اگر وہ اس کا خاوند ہو تو اسے وہیں قتل کر دینا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام حالات سے باخبر کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا، اگر یہ لوگ تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ کو یہ بھی بتایا کہ یہ کافروں کی سرزمین ہے، یہاں تیرے اور میرے علاوہ کوئی بھی مومن نہیں، اس لحاظ سے تم میری دینی بہن ہو۔ پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا، یہ عورت کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری بہن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں توریہ کیا۔ توریہ یہ ہے کہ دو ہم معنی الفاظ کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے کہ سننے والا اصل مطلب نہ سمجھ سکے اور سننے والے کا ذہن دوسرے مطلب کی طرف منتقل ہو جائے۔ شریعت نے بعض مخصوص حالات میں اس کی اجازت دی ہے۔ اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ ایک بدکار شخص ہے تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں اور میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے خاوند کے لیے محفوظ رکھا ہے، لہٰذا آپ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ جب اس کافر بادشاہ نے اپنا ہاتھ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، یعنی ایک جگہ پر جم گیا۔ وہ لگا چیخ پکار کرنے، اس میں اتنی طاقت نہ رہی کہ اپنے ہاتھ کو حرکت دے سکے۔ بادشاہ کی آواز سن کر اس کے محافظ دوڑے چلے آئے۔ کچھ دیر بعد اللہ کے حکم سے اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ظالم انسان اب بھی نہ ڈرا اور اس نے دوبارہ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ہاتھ پھر سے شل ہو گیا۔ تیسری بار یہی حرکت کرنے پر اسے دوبارہ سے وہی حالات درپیش ہوئے۔ اس کے بعد بادشاہ ڈر گیا اور اس نے حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رہا کر دیا اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو بھی ان کی خدمت کے لیے ان کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے پوچھا کہ بادشاہ نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ حضرت سارہ نے سارا واقعہ ان کے گوش گزار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، الحمدللہ، اب ہم یہاں نہیں رکیں گے اور واپس جائیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام ایک بار پھر فلسطین کی سرزمین میں آ گئے۔ جب آپ علیہ السلام نے فلسطین کی سرزمین میں سکونت اختیار کی تو حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بستی سدوم کی طرف چلے جائیں، کیونکہ وہاں کے لوگ کفر اور برائیوں میں بہت بڑھ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ بستی سدوم کی طرف جائیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات بتائیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف ان کی رہنمائی فرمائیں۔
حضرت لوط علیہ السلام بستی سدوم کی طرف روانہ ہو گئے اور اب فلسطین میں صرف 3 مسلمان رہ گئے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسری حضرت سارہ علیہ السلام اور ہاجرہ جو اس بادشاہ کی بیٹی تھیں وہ بھی آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور اب وہ بھی مسلمانوں میں سے تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین ہی میں رہے یہاں تک کہ آپ کی عمر 80 سال تک پہنچ گئی۔ آپ علیہ السلام کے ہاں اولاد نہ تھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے سوچا میں تو بانجھ ہوں اور میرے خاوند بوڑھے ہیں، لیکن اولاد کی تمنا ہے تو کیوں نہ میں ہاجرہ کو ہدیے اور تحفے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو دے دوں۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شادی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جلد ہی ان کے بطن سے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا اور آپ کو کئی طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ کے حکم سے آپ سب آزمائشوں پر پورے اترے اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والی نسلوں میں آپ کا ذکر خیر باقی رکھا۔